ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے، مسلمان بنایا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین عطا فرمایا وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام 5 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 اعتقادات، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 اخلاقیات، نمبر 4 معاملات، اور نمبر 5 معاشرات۔ ان میں سب سے اہم ترین چیز وہ اعتقادات اور عقائد ہے، اور عقائد میں بنیادی عقائد 3 ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 قیامت، نمبر 3 رسالت۔ یہ بنیادی عقائد ہیں، یعنی ہمارے دین کی بنیاد اللہ کی توحید ہے۔ اللہ کی توحید کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اللہ تعالیٰ کے اسماء، اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ جیسے وہ ہیں ویسے دل و جان سے تسلیم کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو دل و جان سے قبول کرنا۔ یہ بنیاد ہے ہمارے پورے دین کی۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اللہ تعالیٰ کے اسماء کو، اللہ تعالیٰ کے صفات کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے تمام احکام کو قبول کرتے ہیں، پھر اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو ہمیں کیا ملے گا؟ دنیا تو بہت مختصر سی زندگی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے عزت ایمان والوں کے لیے رکھی ہے۔ اصل انعام کی جگہ اللہ تعالیٰ نے آخرت رکھی ہے۔ روز محشر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے اور ہمیں عبدالآباد کے لیے فائز اور کامیاب فرما کر جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو ظاہر ہے توحید بنیاد ہے، اور اس کو ماننے کا نتیجہ وہ قیامت کے دن اجر و ثواب ہے۔ لیکن یہ ہمیں بتائے گا کون؟ توحید کیا ہے، اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا اسماء کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کیا ہیں، یہ کون بتائے گا؟ جس نے سب کچھ بتانا ہے وہ نبوت اور رسالت ہے، نبی اور رسول ہے۔ اس لیے یہ بنیادی عقائد 3 ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 قیامت، نمبر 3 نبوت اور رسالت۔ اللہ تعالیٰ جو نبی اور رسول کو بھیجتے ہیں، تو نبی اور رسول کو بھیجنے کا اہم ترین اور بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کو وہ اللہ کے ساتھ جوڑے، اللہ کی مخلوق کو اس مخلوق کے خالق کے ساتھ جوڑ دے، مخلوق کو بتائے کہ تمہارا خالق کون ہے، مخلوق کو بتائے کہ تمہارے خالق کی طرف سے تمہارے احکامات کیا ہیں، اور تم نے خالق کی بندگی کیسے کرنی ہے۔ یہ بنیادی مقصد ہوتا ہے رسول اور پیغمبر کی آمد کا، نبی کی بعثت کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے آدم سے لے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث فرمائے ہیں۔ 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء رسول بھیجے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ ان میں سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔
یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، وہ پیدا نہیں ہوں گے، وہ پیدا ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 32 یا 33 سال کی عمر میں آسمان پہ اٹھایا ہے، آسمان پہ زندہ ہیں، وہ دمشق وہاں نازل ہوں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نافذ کریں گے، بالآخر مدینہ منورہ فوت ہوں گے، اور جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر، حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ قبر موجود ہے، اسی روضہ پاک کے اندر ان کے ساتھ قبر بنے گی اور وہاں وہ مدفون ہوں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور قیامت تک افراد انسانیت نے آنا ہے، تو یہ جو توحید کا پیغام ہے اور انبیاء کا کام ہے وہ کون کرے گا؟ اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنی زبان مبارک سے خود اعلان فرمایا ہے، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ انبیاء علیہ السلام یہ ورثہ ہے، کس کے؟ انبیاء کے۔ علماء ورثہ ہے انبیاء کے، علماء کس کے وارث ہیں؟ انبیاء کے۔ اب ظاہر ہے کہ عالم نبی کا وارث ہے تو عالم وہی کام کرے گا جو کام نبی نے فرمایا ہے۔ اور یاد رکھنا، مجموعہ نبوت کے بنیادی 3 کام ہیں جو انہوں نے فرمائے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے دین کو امت کے سامنے بیان کرنا۔ نمبر 2، اس دین پر ہونے والے شبہات کا دلائل سے جواب دینا۔ نمبر 3، اس دین کو طاقت کے ساتھ نافذ کرنا۔ تو بنیادی طور پر پیغمبر کے 3 کام ہیں۔ نمبر 1، اشاعت دین، نمبر 2، دفاع دین، اور نمبر 3، نفاذ دین۔ یہ کام انبیاء علیہ السلام نے فرمائے ہیں۔ یہ جو 3 کام انبیاء علیہ السلام نے فرمائے، اشاعت دین، دفاع دین اور نفاذ دین، اس کے لیے انبیاء علیہ السلام نے 4 طریقے اختیار فرمائے۔ نمبر 1، تقریر، نمبر 2، تحریر، نمبر 3، مناظرہ، نمبر 4، جہاد۔ قرآن کریم کی آیات اس بات پر گواہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے تقریر بھی فرمائی ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ انبیاء کی تقریریں قرآن کریم نے نقل فرمائی ہیں۔ نوح علیہ السلام کی تقریر ہے، ابراہیم علیہ السلام کی تقریر ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تقریر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر ہے، ہمارے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کے مواعظ، خطبات اور تقاریر کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ نمبر 2، تحریر، خطوط۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو خط لکھا ہے ملکہ سبا کو، اس کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا ہے، اور ملکہ سبا نے کہا تھا، یا ایھا الملأ انی القی الی من کتاب کریم انہ من سلیمان، کہ یہ سلیمان کی طرف سے میرے پاس خط آیا ہے، انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔ پوری تاریخ انسانیت میں اس سے زیادہ مختصر خط شاید ہی کسی نے لکھا ہو۔ آپ خط کا مضمون دیکھیں، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔ کیا پیغمبر نے طاقت کے ساتھ اور دینی غیرت کے ساتھ اور دینی حمیت کے ساتھ کس طرح خط لکھا ہے؟ خط کے الفاظ پہ غور کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، میرا خط ملے، فرما بردار بنو اور ہمارے پاس آ جاؤ۔
میں عنوان بدل جائے گا ورنہ میں ملکہ سبا پر بات کرتا ہوں اس نے کیا باتیں کی تھی اور کتنا دلچسپ و مکالمہ ہے جو اس نے پوری اپنی کابینہ سے کیا ہے۔ تو خطوط اور تحریر کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی ہے، احادیث کے اندر بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والا نامہ، آپ کے مبارک خطوط، تحریر، وہ سب موجود ہے۔ تقریر، تحریر اور مناظرہ قرآن کریم میں ذکر موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بطور خاص مناظرہ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر نقل فرمایا ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ آپ اس عنوان پر مستقل میرا ایک سبق ہے اصول مناظرہ کا، میرا خیال ہے 6 گھنٹے پر مشتمل ہوگا، آپ اس کو سماعت فرمائیں اور اس پر آپ برکز تشریف لائے ہیں تو آپ یہاں سے فائل لے لیں، اور جو حضرات باہر ہیں وہ آپ اس کی پی ڈی ایف منگوا لیں۔ بلکہ میں ان علماء کرام سے گزارش کروں گا جو مرکز تشریف لائے ہیں، اگر میری وہ تمام فائلز یہاں سے لے جائیں، 50 کے لگ بھگ اس وقت تیار ہو چکی ہیں، انشاءاللہ آپ کو سیر حاصل گفتگو مل جائے گی ان فائلوں میں جو میں نے اس پر کام کیا ہے، اور آپ کو اندازہ ہو کتنا بڑا اس پر کام ہوا ہے۔ نمبر 4، جہاد۔ اب اس کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر بھی ہے اور اس کا تذکرہ احادیث مبارکہ کے اندر بھی ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام نے بنیادی طور پر 3 کام کیے ہیں۔ نمبر 1، تقریر، بنیادی طور پر 3 کام کیے۔ نمبر 1، اشاعت دین، نمبر 2، دفاع دین، اور نمبر 3، نفاذ دین۔ اور اس کے لیے 4 طریقے اختیار فرمائے ہیں۔ نمبر 1، تقریر، نمبر 2، تحریر، نمبر 3، مناظرہ، اور نمبر 4، جہاد۔ اب یہی کام جو پیغمبر کے وارث علماء ہیں انہوں نے بھی کرنے ہیں، اشاعت دین بھی کریں گے، دفاع دین بھی کریں گے، اور نفاذ دین بھی کریں گے۔ اس کے لیے تقریر بھی، تحریر بھی، مناظرہ بھی، اور جہاد بھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کامل اور مکمل انسان اور بشر اور نبی سید الانبیاء، نبی الانبیاء، نبی امام الانبیاء، نبی اور خاتم الانبیاء ہے۔ آپ کی ذات تنہا اشاعت دین بھی کرتی ہے، دفاع دین بھی کرتی ہے، نفاذ دین بھی کرتی ہے، اور آپ کی ذات مبارکہ کی طرف سے تقریر بھی ہو رہی ہے، تحریریں بھی لکھوائی جا رہی ہیں، اور مناظرہ بھی کیا جا رہا ہے، اور جہاد بھی کیا جا رہا ہے۔ نصارہ جو نجران کے آئے تھے، آپ سورہ آل عمران کا شان نزول پڑھیں کہ ان کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان سے گفتگو دلائل سے فرما رہے ہیں، اسی کا نام مناظرہ ہے۔ لیکن علماء کرام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثہ ہیں، ہر عالم ایسا نہیں ہوگا کہ جو بیک وقت وہ ایک مبلغ بھی ہو اور وہ مناظر بھی ہو اور وہ بہترین صاحب قلم صافی بھی ہو اور وہ مجاہد بھی ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ کسی شخص میں صلاحیت ہوگی اشاعت دین کی، اور کسی میں ہوگی دفاع دین کی، کسی میں ہوگی نفاذ دین کی۔ ایسے افراد صدیوں میں آتے ہیں کہ جہاں فرد واحد کے اندر ساری چیزیں موجود ہوں۔ میں اس پر کوئی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں سارے کام کرتا ہوں، لیکن میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں بحمد اللہ تعالیٰ، میں ان تینوں کاموں میں اپنی استطاعت کی حد تک حصہ ڈال رہا ہوں۔ اشاعت دین کا معنی ہوتا ہے فضائل کے ساتھ اور بشارات کے ساتھ دین کو پیش کرنا، اور دفاع دین کا معنی ہوتا ہے دلائل کے ساتھ جو اعتراضات ہیں ان کا دفاع کرنا اور جواب دینا، اور نفاذ دین کا معنی ہونا ہے طاقت کے ساتھ دین کو نافذ کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرنا جتنی اللہ نے استطاعت عطا فرمائی۔ تو ہر عالم کے اندر ساری صلاحیتیں نہیں ہوتی کہ وہ سارا کام کرے، ہر آدمی سارا کام نہیں کر سکتا، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے۔ خیر، کوئی اشاعت دین کرے گا، کوئی دفاع دین کرے گا، کوئی نفاذ دین، لیکن ایک دوسرے کے لیے معاون بن سکتے ہیں، ایک دوسرے کا اجر لے سکتے ہیں، دوسرے کے ساتھ دعائیں اور تعاون کر کے اس کے کام کو بھی اپنے نامہ اعمال میں ڈال کر آخرت میں اجر کما سکتے ہیں۔ میں فی الوقت جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ عالم پیغمبر کا وارث ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ عالم نے 3 کام کرنے ہیں، اشاعت دین اور دفاع دین اور نفاذ دین۔ میں ان کا جو خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا
وہ میں ان لفظوں میں پیش کروں گا کہ اب ہم نے جو کام کرنا ہے، جو انبیاء علیہ السلام نے کیا ہے امت میں، ہمارے سامنے امت کے افراد دو قسم کے، بعض افراد وہ ہیں کہ جن میں طلب موجود ہے، اور بعض افراد وہ ہیں کہ جن میں طلب موجود نہیں ہے۔ جن افراد میں طلب موجود ہے وہاں تو ہم تعلیم دیں گے، اور جن میں طلب موجود نہیں ہے وہاں پہ ہم تبلیغ کریں گے۔ تو گویا علماء کرام نے جو کام کرنے ہیں، بنیادی کام دو ہے، نمبر ایک تعلیم اور نمبر دو تبلیغ۔ جو طلب والے ہیں، جو سیکھنا چاہتے ہیں، ان کو سکھائیں، اور جو طلب نہیں رکھتے ان تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کا دیا ہوا دین پہنچائیں۔ تو تعلیم اور تبلیغ یہ دو کام ہیں۔ اللہ کے دین کی طالبین دین کو تعلیم، اور اللہ کے دین کی غیر طالبین دین کو تبلیغ۔ تعلیم اور تبلیغ یہ بنیادی دو کام ہیں علماء کرام کے، جو انہوں نے سر انجام دینے ہیں۔ اب ظاہر ہے تعلیم اللہ کے دین کی ہوگی اور تبلیغ بھی اللہ کے دین کی ہوگی، لیکن خود عالم کو فائدہ کب ہوگا؟ جب اللہ کے دین کی تبلیغ اللہ کے لیے ہوگی اور اللہ کے دین کی تعلیم اللہ کے لیے ہوگی، پھر عالم کو فائدہ ہوگا۔ عالم کو فائدہ، میری بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ علماء کرام کے جو بنیادی کام ہیں وہ دو ہیں۔ نمبر ایک اللہ کے دین کی تعلیم، نمبر دو اللہ کے دین کی تبلیغ۔ خود عالم کو اس تعلیم اور دین کا فائدہ کب ہوگا؟ جب اللہ کے دین کی تعلیم اللہ کے لیے ہوگی اور اللہ کے دین کی تبلیغ اللہ کے لیے ہوگی۔ اگر اللہ کے دین کی تعلیم اور اللہ کے دین کی تبلیغ اللہ کے لیے نہ ہوئی تو اللہ کے دین کا فائدہ ہوگا، لوگوں کا فائدہ ہوگا، لیکن معلم اور مبلغ کا اپنا فائدہ نہیں ہوگا۔ معلم اور مبلغ اپنا فائدہ تب ہوگا جب جس اللہ کی تعلیم، دین کی تعلیم ہے اسی اللہ کے لیے ہو، اور جس اللہ کے دین کی تعلیم ہے اسی اللہ کے لیے ہو، تو پھر معلم اور مبلغ کا فائدہ ہوگا۔ اب ضروری ہے کہ ہم دین کا کام اس طرح کریں کہ اس کا ہمیں فائدہ ہو۔ کبھی انسان دین کا کام کرتا ہے اور اس کو خود فائدہ نہیں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر۔ اللہ تعالیٰ بسا اوقات اس دین کی مدد، دین کی تائید اور دین کا کام ایسے شخص سے لیتے ہیں کہ جس کو اس دین کا وہ کام کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ میں علماء کرام سے بطور خاص گزارش کیا کرتا ہوں کہ پہلے حدیث پاک کا مفہوم خود سمجھیں اور اس کے بعد حدیث پاک کا مفہوم دوسروں کو سمجھائیں۔ جب ہمیں اچھی طرح نہیں سمجھ جائے گا تو ہم دوسروں کو کیسے سمجھائیں گے؟ عام طور پر ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر کا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ بس اوقات اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام فاسق اور فاجر سے بھی لے لیتے ہیں، فاسق اور فاجر سے بھی لے لیتے ہیں۔ بات اچھی طرح سمجھیں، یعنی کبھی مسجد کی تعمیر کے لیے پیسے داڑھی منڈا دے دے گا، اور کبھی دین کا کام بے دین کر دے گا۔ اس حدیث پاک کا مفہوم سمجھیں۔ اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ یہاں فاجر سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ شخص جو دین پر عمل نہ کرتا ہو۔ یہاں فاجر سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص جو کام کر رہا ہے اس کام کا اس کو فائدہ نہ ہو، اس کام کا اس کو اجر نہ ملے، تو گویا وہ کام کرنے کے باوجود بھی بے عمل ہی رہتا ہے۔ کیوں؟ شریعت میں تو با عمل کا معنی وہ ہوتا ہے اس عمل کا انسان کو فائدہ پہنچے۔ اگر کوئی انسان کام کرے اور اس کام کا اجر نہ ملے تو شریعت اس کو باعمل شمار نہیں کرتی، وہ باعمل نہیں ہے، وہ باعمل نہیں ہے۔ باعمل تب ہوگا اس عمل کا اس کو نفع ہو۔ اس کا معنی کیا ہے؟ مثال کے طور پر
ایک شخص مسجد کی تعمیر کراتا ہے، لیکن مسجد کی تعمیر اس لیے نہیں کراتا کہ اللہ راضی ہو، اس لیے کراتا ہے کہ اس کو شہرت ملے، اس کی واہ واہ ہو، اس کا چرچا ہو۔ اب دیکھ، اس نے مسجد کی تعمیر کرا دی لیکن اس کو اس کا اجر نہیں ملا۔ یہ ہوگا ان اللہ لا یؤجد ھذا الدین بالرجل الفاجر، کہ مسجد کی تعمیر ایسے شخص سے ہوگی کہ جس کو مسجد کی تعمیر کرنے کا خود اجر نہیں ملا۔ تو اب ہم کیا ہوا؟ اللہ کے دین کی تعلیم اور اللہ کے دین کی تبلیغ کا عالم کو فائدہ تب ہوگا کہ جب وہ اللہ کے دین کی تعلیم اور اللہ کے دین کی تبلیغ اللہ کے لیے کرے گا۔ اب کوئی عالم اللہ کے دین کی تعلیم اللہ کے لیے کرے، اللہ کے دین کی تبلیغ اللہ کے لیے کرے، تو وہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنا تزکیہ، اپنی اصلاح، اپنی تربیت یہ کرے تاکہ وہ اللہ کا کام اللہ کے لیے کرنے والا بنتا ہے۔ میں اب یہاں اس کو دوسرے لفظ میں بات سمجھاؤں گا، بات اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں کہ انسان جب بھی دین کا کام کرتا ہے، اللہ کے دین کا کام کرتا ہے، تو مقصود آخرت ہے کام کرنے والے کی، مقصود اجر ہے دین پڑھنے والے کا، مقصود اجر ہے دین پڑھانے والے کا، دونوں کا مقصود اجر ہے، شاگرد کا بھی اور استاد کا بھی، دونوں کا مقصد اللہ کی رضا ہے، عالم کا بھی اور متعلم کا بھی۔ لیکن کبھی انسان ایک کام کرتا ہے، دنیا میں مقصود دوسرے کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے، اور کبھی کام کرتا ہے دنیا میں تو اس کا فائدہ اپنی ذات کو پہنچانا ہوتا ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ قاری صاحب قرآن کریم بچوں کو پڑھاتے ہیں، مقصد تو اللہ کی رضا ہے، لیکن قرآن کریم اس لیے نہیں پڑھا رہے کہ قاری صاحب کو یاد ہو جائے، اس لیے پڑھا رہے ہیں تاکہ بچے کو قرآن پڑھنا آ جائے، تاکہ قرآن پڑھنے والے کو قرآن پڑھنا آ جائے۔ مولانا صاحب بیان فرماتے ہیں تو اس لیے بیان نہیں فرماتے کہ ان کو مسئلہ آ جائے، اس لیے بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں کو مسئلہ سمجھ آ جائے، اس لیے تقریر فرماتے ہیں کہ لوگوں کو دین کا پتہ چل جائے۔ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ انسان بعض کام ایسے کرتا ہے جو دوسروں کے لیے کرتا ہے کہ نفع دوسروں کو، اور بعض کام ایسے ہیں جو بندہ کرتا ہے دوسروں کے لیے نہیں، صرف اپنی ذات کے لیے۔ ابھی آپ حضرات نے مغرب کی نماز پڑھی ہے، اور اب دیکھیں مغرب کی نماز امام نے پڑھائی ہے، اب جب یہ جماعت کراتا ہے تو اس لیے نہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ میں لوگوں کو پڑھا رہا ہوں، لیکن جب جماعت ختم ہو جاتی ہے، سلام ہو گیا، دعا ہو، اس کے بعد اب 2 سنت اور اوابین کے 6 نفل ہیں۔ اب یہ 6 نوافل اس لیے ہیں کہ میں اپنے لیے پڑھ رہا ہوں۔ تو جب امام اللہ اکبر نماز میں کرتا ہے جماعت میں، تو اللہ اکبر اونچی آواز سے کیوں کہتا ہے؟ تاکہ لوگ نماز میرے ساتھ پڑھ لیں۔ اور جب اکیلا نفل پڑھتا ہے، اب مقصود کیا ہوتا ہے کہ میں خود پڑھنے لگا ہوں۔ ایک آدمی قرآن کریم پڑھ رہا ہے اونچی آواز سے، کیوں؟ لوگ سنیں۔ ایک آدمی قرآن کریم آہستہ پڑھ رہا ہے، کیوں؟ لوگوں کے لیے نہیں، تاکہ وہ اپنے لیے پڑھ رہا ہے۔ تو ان 2 چیزوں کا ہم نے خیال کرنا ہے۔ جہاں لوگوں کو اللہ کا دین سکھانا ہے، لوگوں تک اللہ کا دین پہنچانا ہے، وہاں ضروری ہے کہ کچھ وقت عالم کام کرنے والا الگ تھلگ ہو کر خلوت میں ایسا وقت نکالے کہ جس میں وہ کچھ کام اپنی ذات کے لیے کرے، نوافل، تلاوت، اذکار، اوراد، مناجات، اللہ ہو، خلوت میں لوگوں سے کٹ کے بیٹھے اور نوافل پڑھے، خلوت میں لوگوں سے کٹ کے بیٹھے قرآن کی تلاوت کرے، لوگوں سے خلوت میں کٹ کے بیٹھے اللہ کا ذکر کرے، لوگوں سے خلوت میں کٹ کے بیٹھے اور مناجات کرے اور اللہ سے مانگے۔ عالم کے لیے ضروری ہے کہ وہ خلوت میں 4 کام کرے۔ نمبر 1 نوافل، نمبر 2 قرآن کریم کی تلاوت،
نمبر 3 اللہ تعالیٰ کا ذکر، نمبر 4 مناجات۔ مناجات کا معنی کیا ہے؟ اللہ ناجا یوناجی مناجاتن، سرگوشی کرنا۔ سرگوشی کسے کہتے ہیں؟ گوش کہتے ہیں کان کو، سرگوشیاں یعنی کان کے اندر کو بات کہنا آہستہ آہستہ، یعنی ایسی بات کہنا کہ جو بات کہہ رہا ہے اس کی بات جس کو کہہ رہا اس کے علاوہ کوئی نہ سنے، یہ ہے سرگوشی۔ مناجات کا معنی کیا ہے؟ کہ آدمی پوری کائنات سے کٹ کر یوں بیٹھ جائے کہ پھر وہ ہو اور اس کا اللہ ہو، اللہ کے علاوہ اس کی بات کو سننے والا کوئی نہ ہو۔ یہ مناجات کر کے دیکھیں، پھر اپنی قلبی کیفیات کو دیکھیں، پھر اپنے دل کو دیکھیں، بدلتی زندگی دیکھیں، اپنی کیفیات کو تبدیل ہوتا دیکھیں۔ بس یہ ہو میرا اللہ یہاں موجود ہے، میرا اللہ میری بات کو سن رہا ہے، میں اپنے اللہ سے باتیں کہہ رہا ہوں۔ یہ مناجات کر کے دیکھیں۔ انبیاء علیہ السلام کے سردار خاتم الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں 4 لفظ عموماً استعمال کرتا ہوں۔ آپ نبی الانبیاء ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ سید الانبیاء ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی الانبیاء، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا۔ اللہ اپنے پیغمبر کو فرما رہے ہیں، میرے پیغمبر رات کو کھڑے ہوں، رات کو کھڑے ہوں، رات کو کھڑے ہوں اور کیا کرو؟ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کے تجوید کے ساتھ پڑھو۔ میں نے آپ سے کہا نا کتنے کام ہیں؟ 4 کام۔ نمبر 1 نوافل، قم اللیل الا قلیلا، قیام اللیل، تہجد۔ نمبر 2 قرآن کریم کی تلاوت، ورتل القرآن ترتیلا۔ نمبر 3 ذکر اللہ۔ اللہ فرما رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں، اللہ خود فرما رہے ہیں اپنے پیغمبر کو، واذکر اسم ربک، اپنے اللہ کا نام لو۔ اور یہاں عجیب بات ہے، اللہ پر نہیں فرمایا اذکر ربک، فرمایا اذکر اسم ربک، اپنے رب کو یاد نہیں، اپنے رب کا نام لو، اپنے رب کا نام لو۔ اسے کہتے ہیں اسم، اللہ اللہ اللہ۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ یہ نہیں فرمایا قد افلح من تزکا وذکر ربک وذکر اسم ربی۔ آپ اٹھائیں تفاسیر، مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کے دیکھ لیں، فرمایا اس سے اس میں ذات کا ذکر ثابت ہو رہا ہے، اللہ کے نام کا۔ اللہ اپنے نبی کو فرما رہے ہیں۔ یہ 4 کام پیغمبر اللہ سے کر رہے ہیں، اور اعلان نبوت سے پہلے آپ غار حرا پہ جاتے ہیں، ہفتہ ہفتہ کا توشہ لے کر جاتے ہیں۔ ابھی چند دن قبل اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی ہے، میں نے دیکھی ہے اس غار حرا میں آپ تشریف لے جاتے ہیں اور ایک ایک ہفتہ قیام فرماتے ہیں۔ تنہا آپ ہے اور آپ کا اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ ابھی اعلان نبوت بھی نہیں ہوا، پیغمبر کتنی خلوت کے اندر وقت گزار رہے ہیں۔ حب باری الخلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت بہت پسند تھی۔ میں یقین فرمائے کبھی کہتا ہوں کہ جس شخص کو خلوت پسند نہیں اس کو اپنا بہت علاج کرانا چاہیے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ الحمدللہ مجھے خلوت سے وحشت نہیں ہوتی، لذت آتی۔ جب ہمارا عقیدہ ہے اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہماری بات سنتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، بتاؤ پھر کیا الجھن ہے؟ سبحان اللہ۔ میں اس پر مستقل وقت و دلائل دوں، میں تو صرف عرض کر رہا ہوں
کہ یہ کام اللہ کے نبی کر رہے ہیں 4 کام۔ نمبر 1، خلوت میں تہجد، خلوت میں تہجد، ظاہر ہے تہجد تو بوقت تہجد ہوں گے نا، اوابین کے وقت اوابین ہوں گے، بوقت اشراق اشراق ہوں گے، بوقت چاش چاش ہوں گے، بوقت صلاۃ و تسبیح صلاۃ و تسبیح ہوگی۔ ہر وقت تو تہجد نہیں ہوتے نا، یہ بات سمجھ لیں۔ میں بحمد اللہ تعالی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ آپ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں میرے شاگرد ہیں، میرے متوسرین ہیں، مجھ سے محبت کرنے والے ہیں۔ میں اس لیے باتیں کارگزاری کے طور پہ عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کے علم میں ہو۔ سال ہر سال سے بحمد اللہ میرا معمول ہے، میرے تہجد بھی چل رہے ہیں، الحمدللہ اشراق بھی چل رہے ہیں، چاش بھی چل رہے ہیں، اوابین بھی چل رہے ہیں، اور عرصہ دراز سے یومیہ بحمد اللہ تعالی 1000 بار دروشی بھی پڑھ لیتا ہوں، یومیہ اسماء حسنہ بھی پڑھ لیتا ہوں، یومیہ 13 تسبیحات کا ذکر بھی کر لیتا ہوں، یومیہ قرآن کریم کی تلاوت بھی کر لیتا ہوں، یومیہ تہجد میں تلاوت بھی کرتا ہوں، یومیہ اشراق و چاش کے اندر بھی تلاوت کرتا ہوں، اور باقی سارے کام کرتے ہوئے کوئی ایک کام بھی میرا سے متاثر نہیں ہوتا۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا ایک ذہن بنے۔ میں کئی بار جو اساتذہ کرام مرکز کے ہیں جو میرے قریب رہتے ہیں اچھی طرح جانتے ہیں، اور میں کئی بار عرض کیا کرتا ہوں کہ میں بہت ساری اپنی باتیں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ آج کل ہمارا ایک ذہن بنتا جا رہا ہے، اب وہ لوگ کہاں گئے جو تہجد پڑھتے تھے، اب وہ کہاں گئے جو نفل پڑھتے تھے، اب وہ کہاں گئے جو اتنا ذکر کرتے تھے، اب وہ کہاں گئے جو اتنا اب ہو ہی نہیں سکتا، اب ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ مزاج اگر آپ نے کبھی اس کا مشاہدہ کرنا ہو، اللہ کرے کہ ایسا وقت ملے کہ آپ میرے ساتھ سفر میں حضر میں رہیں، مرکز کے ساتھ تو جانتے ہیں میرے ساتھ رہے ہیں، آپ کا سفر یہ حضر میرے ساتھ گزرے تو آپ کو اندازہ ہو کہ کام ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، تازہ دم ہو کیسا ہو سکتا ہے۔ میں سمجھا ہی رہا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے، آپ آخری نبی ہیں، آخری نبی۔ تو جب آپ یہ کام فرماتے تو ہم نے بھی کرنے ہیں۔ اب عالم نے کچھ وقت نکال کے یہ 4 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1 نوافل، نمبر 2 قرآن کی تلاوت، نمبر 3 اللہ کا ذکر، نمبر 4 مناجات۔ میں اور آپ آج نیت کر لیں، ہم انشاءاللہ العزیز نوافل ادا کریں گے۔ ہم عالم ہیں، قوم کے رہنما ہیں آپ لوگ۔ میں ابھی چند دن قبل کی بات ہے، سعودی عرب ریاض میں ایک جگہ ہماری علمی گفتگو چل رہی تھی، تو رات تقریباً 12 بج گئے، اور اس کے بعد اہل مجلس سے میں نے مزاحن کہا بھائی اب آپ لوگ تشریف لے جائیں۔ 12 نہیں، 12 سے بھی زیادہ، غالباً 12:30 پونے 1 ہو گئے ہوں گے۔ تو میں نے کہا میری اب چلے جائیں۔ تو پھر میں نے مزاحن کا میں نے کہا میرے اور آپ کے درمیان فرق یہ ہے کہ آپ نے یقیناً تہجد نہیں پڑھنے اور میں نے یقیناً پڑھنے ہیں۔ آپ کو اس لیے اندازہ نہیں ہو رہا کہ اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ 1 بجے سو کر ہم نے 2:45 اٹھنا ہے تو آپ خود ہی کہو گے استاد جی اجازت ہے، کیونکہ آپ نے سونا ہے اور نماز کے لیے اٹھنا ہے، اور میں نے تہجد کے لیے اٹھنا ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں اگر الگ تھلگ ہو جائے تو اچھا نہیں ہے۔ تو میں نے مزاحن کہا، میں یہ باتیں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ علماء ہیں، آپ علماء ہیں، میں اور آپ جیسے کیسے بھی عالم ہیں، کسی بھی درجے کے عالم ہیں، لوگوں کو لے کر ہم نے چلنا ہے۔ تو نمبر 1 تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، اور کبھی کبھی صلاۃ و تسبیح، اس کا اہتمام کریں۔ آج بھی دیکھیں دورہ تربیت العلماء کا پہلا دن ہے، مجھے آپ کی ذات سے حسن ظن ہے اور گمان ہے کہ آپ سب نے پڑھے ہوں گے، لیکن میں نے بحمد اللہ تعالی اس دورہ تربیت الاجتماع کے شروع ہونے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگی، اللہ ہمارے اس 3 دن کے دورہ تربیت العلماء کو کمن کیفن کامیاب فرما دے، اے اللہ اس کو کامیاب فرما دے، اے اللہ اس کو مفید بنا دے۔ نمازیں پڑھ کے اللہ سے مانگنا یہ مزاج بنا۔ قرآن کریم ایمان والوں سے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو اللہ سے مدد مانگو، اور اللہ سے مدد کیسے مانگنی ہے؟ بالصبر والصلاۃ۔ نمبر 1 صبر کرو،
نمبر 2 پھر نماز پڑھو. بڑی سے بڑی تکلیف آ جائے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، بس ایک تو نماز پڑھ لیں اور جو صبر کر لیں اور اپنے اللہ سے کہہ دیں یا اللہ تیرا حکم تھا نماز میں نے پڑھ لی ہے، تیرا حکم تھا صبر، اللہ میں صبر کرتا ہوں، اب اللہ مدد تیرا کام ہے، چونکہ مانگنا ہمارا کام ہے، دینا تیرا کام ہے، مدد ہم نے مانگی ہے، اللہ مدد تو فرما دے. تو یہ انسانیت کا تقاضا ہے، اور ہم تو علماء ہیں جیسے بھی ہیں. نمبر 1 ہم نے خلوت میں نوافل کا اہتمام کرنا ہے. نمبر 2 قرآن کریم کی تلاوت معمول بنا لیں کہ ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے. ہمارے شاگرد ہیں اور استاد بھی ہیں اس وقت، مجھے ان کا 2 دن قبل بھی میسج آیا کہ استاد تلاوت میں کچھ کوتاہی ہو رہی ہے، بس اوقات آدھا پارہ تلاوت ہو جاتی ہے. میں نے کہا اس آدھے پارے کو کئی بار پڑھ لو، اس کو تہجد میں پڑھ لو، اس کو دن کے نوافل میں پڑھ لو، تو وہ آدھا پارہ 1.5 پارے کے اندر تبدیل ہو جائے گا. آدھا پارہ نہیں ہوگا 1.5 پارہ ہو جائے گا نا. کتنا بہترین ہے. میں علماء کرام سے گزارش کرتا ہوں اگر آپ اپنے قرآن کریم کو، اگر ہم اپنے قرآن کریم کو پختہ رکھنا چاہتے ہیں تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اور میں، اگر ہم قرآن کریم پختہ رکھنا چاہتے ہیں، بہترین طریقہ قرآن کریم کی کچھ حصے کی تلاوت کریں، اس کو پھر دن نوافل اور سنن میں پڑھیں، اور اسی حصے کو رات تہجد میں پڑھیں. آپ دیکھنا کہ قرآن کریم کیسے پختہ ہوتا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ رمضان مبارک میں کتنے ماہ باقی ہیں. اگر قرآن کریم کچا ہے اور صحیح پختہ نہیں ہے تو میں گزارش کروں گا ہم ایک پاؤ سے شروع کر لیں. پہلے اس پاؤ کو اچھی طرح یاد کریں، پھر اس پاؤ کے دن کو نوافل اور سنن میں پڑھیں، اسی پاؤ کا رات تہجد میں پڑھیں. 4 ماہ گزر گئے. اس کے بعد پھر آدھا پارہ کر لیں، پہلے دن تلاوت، پھر اس کو سنن نوافل، پھر تہجد. 4 اور 2 6 گزر گئے. اس کے بعد پھر ایک پارے پر آ جائیں، پہلے اس پارے کو یاد کریں، پھر سنن نوافل میں پڑھیں، پھر تہجد میں پڑھیں. 7 ماہ گزر گئے. آپ رمضان تک پہنچ جائیں گے. شعبان تک میں نے پہنچا دی ہے، آگے رمضان آ جائے گا. آپ دیکھنا کہ قرآن کریم تراویح میں پڑھنے کا مزہ کتنا آتا ہے، کتنا مزہ آتا ہے. مجھے ایک بات حضرت مزاح یاد آ گئی ہے. میں ملک کا نام ہی نہیں لیتا کہ فلاں ملک میں سفر پر تھا، اور لے بھی لوں حرج نہیں ہے، چونکہ عام بندہ تو نہیں سوچ سکتا میں کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں. وہ بیان کے اندر شاید بیٹھے ہوں، وہ سنیں یا بعد میں سن لیں گے. تو میں ایک سفر پہ تھا، ساؤتھ افریقہ کا سفر تھا. تو ایک عالم تھے، مجھے وہ کہیں لے جا رہے تھے، گاڑی چلا رہے تھے. تو ایسے بات چل پڑی قرآن کریم اور تلاوت اور رمضان کے حوالے سے. تو وہ پختون تھے، تو چونکہ وہ حافظ نہیں ہے تو ایسے چلتے مجھے کہتے لگے اللہ کا شکر ہے میں تو حافظ نہیں ہوں کہ مجھے رمضان میں مسئلہ سنانا پڑے. یعنی ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ قرآن حافظ نہ ہونے پر کو الحمدللہ کہہ رہے ہیں، بس ایسے مذاق شغل میں کہنے لگے کہتے اللہ کا شکر ہے میں تو حافظ نہیں ہوں کہ مجھے تراویح کے اندر قرآن پڑھانا پڑے، تو مجھے یاد نہیں کرنا پڑتا. میں بطور مزاحی بات عرض کرتا ہوں. تو ان کو شوگر کی بھی تکلیف تھی، تو مجھے کہنے لگے مولانا اپنے شوگر کو کیسے کنٹرول کیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا بہت کرم ہے کہ ایک وقت تھا کہ میری شوگر 550 تک تھی، اور ایک وقت تھا کہ 335 تک خالی پیٹ صبح و شام دوائیوں کے ساتھ تھی، اور آج میرے اللہ کا کرم ہے کہ 120-30 پر ہوتی ہے بغیر دوائیوں کے الحمدللہ. اور بہت سی چیزیں میں اب اپنی صحت پر تو تبصرہ نہیں کر رہا، میں بتاؤں میں کیا کیا کرتا ہوں. میں خیر سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ مجھے کہتا ہے شوگر کنٹرول کیا تو مجھے بھی کچھ بتائیں. میں نے ویسے کہا، میں نے کہا شوگر کے لیے 2 باتیں بہت ضروری ہیں، آپ ایک واک کا خیال کریں اور دوسرا خوراک کا خیال کریں. میرے کہتے خوراک میں کیا کریں؟ میں نے کہا آپ خوراک میں ایک تو گندم کھانا چھوڑ دیں، اور چاول کھانا چھوڑ دیں، اور مٹھائی کھانا چھوڑ دیں. تو پٹھان تھے، مجھے مزاح میں کہتے ہیں ہمارے ابا آدم نے جنت چھوڑ دی اور گندم نے چھوڑی، اور آپ کہتے ہیں میں شوگر کے لیے گندم چھوڑ دوں. یہ مولانا صاحب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا، کوئی اور علاج ہے تو بتائے. تو خیر ہر آدمی کا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے. یہ باتیں وہ محبت میں کہتے ہیں. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ، مجھے یہاں پر بات یاد ہے
حکیم الامت مجدد المدت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ بس اوقات کسی بندے کا شعور اور کسی بندے کی عقل اتنی ہوتی ہے، وہ ایک بات سادگی میں کہہ رہا ہوتا ہے، اس بنیاد پر اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے۔ جس طرح انہوں نے فرمایا نا کہ آدم علیہ السلام نے جنت گندم نہیں چھوڑی لیکن جنت چھوڑ دی، مقصد ان کا یہ نہیں تھا، وہ اتنی بات کی جتنی ان کو سمجھ آ رہی تھی۔ اور حکیم الامت تھانوی نے مستقل اس طرح کو عنوان قائم کیا ہے کہ انسان مکلف بقدر عقل ہوتا ہے۔ میں نے کچھ اس کی مختصر سی گفتگو اپنی کتاب اصول توحید کے اندر کی ہے، توحید باری تعالیٰ، آپ اس کو دیکھ لیں تو آپ کو لطف آئے گا دیکھ کر، جہاں میں نے وہ جاریہ حدیث جاریہ پر گفتگو کرتے ایک جواب دیا ہے کہ انسان مکلف بقدر عقل ہوتا ہے۔ خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک تو قرآن کریم کی ہم تلاوت کا اہتمام کریں اور قرآن کریم پڑھیں، ایک حصہ متعین کریں کہ میں نے اس طرح حصہ قرآن کریم کا پڑھنا ہے۔ نمبر 2، پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ اگر آپ کا کسی شیخ سے بیعت کا تعلق ہے تو جو وہ فرمائیں آپ ان کی ہدایات کے مطابق ذکر کریں، اور اگر کسی سے بیعت کا تعلق نہیں ہے یا آپ کا مزاج شریف ایسا ہے کہ آپ بیعت کر کے کسی کے تابع نہیں رہنا چاہتے، تو پھر 3 تسبیحات کا اہتمام کر لیں، جو میں عموماً اپنے بیعت کرنے والوں کو بھی کہتا ہوں۔ پہلی تسبیح لا الہ الا اللہ، یہ 100 مرتبہ پڑھیں، اور آخر میں 1 مرتبہ پڑھ لیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک تسبیح استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ایک تسبیح آسان ترین اور مختصر ترین درود و سلام صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے عام ذکر ہے۔ اور اس کے فوائد کیا ہیں؟ جب ایک انسان کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو گویا اس کا ایمان کا محل بن جاتا ہے، اور جب وہ استغفار کرتا ہے تو گویا اس محل کو ریگمار لگا کر گناہوں سے پاک کر دیا جاتا ہے، زنگ اتر جاتا ہے۔ تو جب صلاۃ السلام پڑھتے ہیں گویا اس کو رنگ کر کے پینٹ کر کے اس کو مزین کر دیا جاتا ہے، تو کتنے فوائد ہیں۔ کلمہ طیبہ پڑھنے سے ایمان کا محل بنا ہے، استغفار کرنے سے زنگ اتر گیا ہے، اور درود پاک پڑھنے سے پینٹ ہو گیا اور مزین محل بن گیا ہے۔ اس سے مختصر بات میں آپ کی خدمت میں کیسے کروں، آپ خود فرمائیں۔ ذکر اللہ کا اہتمام کریں۔ یہاں علماء کرام ایک غلط فہمی دور فرما لیں۔ عام طور پہ ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ میں کتاب کا مطالعہ کرتا ہوں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، میں سبق پڑھاتا ہوں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، میں قرآن کریم پڑھتا ہوں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ کوئی شک نہیں، یہ اذکار ہیں، لیکن یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ کچھ شریعت مبارکہ کی اصطلاحات ہیں، ان الفاظ کا معنی اصطلاح شریعت کے پس منظر میں سمجھنا چاہیے کہ شریعت اس کو کیا کہتی ہے۔ مثلا جب آپ کہتے ہیں کہ جی فلاں آدمی روزانہ اتنا ذکر کرتا ہے تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ قرآن کریم پڑھتا ہے۔ جب کہتے ہیں جی فلاں بندہ بہت زیادہ ذکر کرتا ہے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کہتے ہیں جی فلاں بندہ ذکر بالجاہر کرتا ہے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جب یہ گفتگو چلتی ہے ذکر بالجاہر افضل ہے، ذکر بالسر افضل ہے، اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ اور جب کسی نے فتویٰ لگانا ہوتا ہے کہ جی اجتماعی ذکر فلاں بدعت ہے، وہ کون سا ذکر ہے جس کو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں؟ تو میں صرف آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ذکر ایک شریعت کی اصطلاح ہے۔ حضرت مولانا محدث بنوری، مولانا محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ تعالیٰ کو خط لکھا، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا قادری رحمہ اللہ نے ان دونوں اکابرین کی خط و کتابت محفوظ کتابی شکل میں چھپ چکی ہے۔ حضرت نے کہا کہ آپ اپنے جامعہ میں ذکر کا اہتمام کروائیں۔ میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، حضرت بنوری نے فرمایا کہ ہمارا ذکر ہوتا ہے، قرآن کریم ہے اور درسگاہیں ہیں، احادیث پڑھی جاتی، سب ذکر ہے۔ حضرت شیخ نے یہی بات فرمائی تھی کہ مولانا بات بہت اچھی آپ صاحب علم ہے، دیکھیں جو ذکر میں کہہ رہا ہوں شریعت کی اصطلاح میں جب ذکر کہا جاتا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں جب آپ کہتے ہیں کہ نماز کے بعد یہ اذکار مسنون ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ میں کچھ بات عرض کیا، علماء کرام اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ میں نے عرض کیا کہ ذکر اللہ کا اہتمام کریں، کسی شیخ سے بیعت ہے تو
جو فرماتے ہیں آپ اس کا اہتمام کریں، شیخ سے پوچھ کے۔ بعض لوگوں کو شبہ ہوتا ہے جب ذکر ہی کرنا ہے تو شیخ سے کیا پوچھنا ہے، تو میں کہتا ہوں جب آپ نے مقویات ہی کھانی ہے تو حکیم سے پوچھ کر آپ کسی مقویات کو کیا اگاتے ہیں، آپ دوا خانے سے جس کو جی چاہتا ہے اٹھا کر کھا لیں۔ اور جی اتنا ذکر کے اتنا نہیں کرنا، تو میں نے کہا جب آپ نے جسم المقویات ہی کھانی ہے تو آپ ایک ڈبہ لیں، سارے کا سارا کھا لیں، آپ ایک ایک چمچ کیوں کھاتے ہیں؟ بھائی جس طرح روحانی، جس طرح جسمانی معالج وہ بتاتا ہے کہ آپ نے طاقت کی فلاں دعا لینی ہے اور اتنی لینی ہے اور فلاں وقت لینی ہے، تو روحانی معالج بھی بتاتا ہے کہ آپ نے اپنے روح کی طاقت کے لیے اتنا ذکر کرنا ہے اور فلاں وقت میں کرنا ہے اور فلاں ذکر کرنا ہے۔ اس میں الجھن کی کیا بات ہے؟ ذکر اللہ کا اہتمام بھی کرنا ہے خلوت میں، اور پھر مناجات، اللہ سے مانگنا ہے۔ میں نے عرض کیا میں دعا کے لفظ استعمال نہیں کر رہا، میں مناجات کے لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ مناجات، مناجات کرنی ہے، مناجات اللہ سے مانگنا، اللہ سے گڑ گڑانا۔ اور مناجات کا مطلب کیا ہے؟ سرگوشی۔ سرگوشی کا معنی کوئی شخص جب کسی کے کان میں بات کہتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ سن رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں سن رہا۔ اور سرگوشی اس وقت کی جاتی ہے جب ایک بندے کو سنانا ہو دوسروں کو نہ سنانا ہو۔ تو مناجات کا معنی کہ خلوت میں اللہ سے رو کر مانگیں۔ ضروری نہیں کہ عربی میں قرآن کریم کی دعائیں مانگیں، حدیث مبارکہ کی مانگیں، لیکن جو ہماری ضرورت اپنے اللہ سے رکھ کے مانگیں۔ اے اللہ میری ضرورت کو پورا فرما دے، میری ضرورت کو پورا فرما دے، مناجات۔ تو یہ ہم نے 4 کام خلوت میں کرنے ہیں جو خاتم الانبیاء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے ہیں۔ آپ قرآن کریم دیکھیں اللہ کیا فرماتے ہیں اپنے پیغمبر کو، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے پیغمبر جب آپ فارغ ہو جائیں کس سے؟ تعلیم سے۔ جب آپ فارغ ہو کس سے؟ تبلیغ سے۔ جب آپ فارغ ہو کس سے؟ جہاد سے۔ جب آپ فارغ ہو کس سے؟ مسائل بتانے سے۔ جب آپ فارغ ہو کس سے؟ دیگر کاموں سے۔ فَانْصَبْ، فَانْصَبْ یہ نصب سے ہے، نصب کا معنی مشقت ہے۔ میرے پیغمبر پر خلوت میں آپ اتنی عبادت کریں، اتنی عبادت کریں، اتنی عبادت کریں کہ آپ کو تھکاوٹ محسوس ہو، تھکائیں خود کو۔ ہم جب تھکتے ہیں تو عبادت چھوڑ دیتے ہیں۔ تہجد کیوں نہیں پڑھے؟ جی تھکا ہو۔ تلاوت کیوں نہیں کی؟ تھکا ہو۔ ذکر کیوں نہیں کی؟ میں تھکا ہو، میری آنکھ نہیں کھل رہی۔ اللہ فرماتے ہیں پیغمبر اتنی عبادت کرو کہ تھکو۔ اور حضور اتنی عبادت فرماتے، آپ علماء ہیں مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں تو یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تنہائی میں کھڑے ہو کے اس قدر لمبے قیام فرما رہے ہیں حتی تورمت قدماہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سوج جاتے ہیں۔ اور ام المومن امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرمات عرض کرتی یا رسول اللہ آپ کے ساتھ تو اللہ کا وعدہ ہے، غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، حضور آپ سے تو وعدہ ہے، آپ اتنے لمبے نوافل کیوں پڑھتے ہیں؟ حضور کیا فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے مجھے نبوت دی ہے، اللہ نے مجھے چنا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں کس درد کے ساتھ آپ علماء کو سمجھاؤں، ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن دیا ہے، اللہ پاک نے حدیث دی ہے، اللہ تعالیٰ نے عقائد دیے ہیں، اللہ نے فقہ دی ہے، اللہ نے دین سے جوڑا ہے۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے اپنی غلاستوں کا، اپنی نجاستوں کا، اپنے گناہوں کا، اپنی معاصی کا مجھے پتہ ہے۔ میں کتنا خدا کا شکر ادا کروں کہ اللہ آپ نے مجھے علم دیا، دین کے ساتھ جوڑا، پیغمبر کا وارث بنا دیا۔ اب بتاؤ اس شکریہ کا یہ ہم کیسے اس نعمت کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تنہائی میں کھڑے ہو کے، اللہ رات کی تنہائی میں کھڑے ہو، اور اب کیسے خدا سے مناجات کرتے ہیں۔ اب میں کیا، آپ حکیم الامت مجد مولانا شریف علی تھانوی رحمہ اللہ کی مناجات مقبول لے لیں، ان نے قرآن کریم کی دعائیں پھر رسالت ماب کی دعائیں جمع کی ہیں، ہفتے میں تقسیم کی ہے، نام کیا رکھا ہے؟ مناجات مقبول۔ یہ مناجات کا لفظ میرا نہیں ہے، میرے اکابر کا ہے۔
मुनाजात मकबूल, सरगोशी करें। फाइजा फरख्त फनसब। मैं हैरान हूं तो जब हम कहते हैं जी भाई मैं किस तरह ये बात आपको समझाऊं, दिल किया तो पढ़ लिया, ये कौन सी इबादत है? दिल किया तो जिक्र कर लिया, कौन सी इबादत है? दिल किया तो तहज्जुद पढ़ लिए, ये कौन से तहज्जुद है? दिल किया तो मैंने कुरान पढ़ लिया। और भाई इबादत ये है, थके हैं फिर भी उठना है, नहीं जी चाहता फिर भी पढ़ना है, जिस्म टूटा पड़ा है फिर भी इसको अल्लाह के सामने लगाना है। ये 4 दिन की जिंदगी है, इस जिस्म ने मट्टी में चला जाना है। मैं किस दर्द से आप उलमा खिदमत में अर्ज करूं, दुनिया के एक एक सेकंड ने मौत के बाद की अरबों साल की जिंदगी का फैसला करना है। खुदारा 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 हमें जिंदगी को जाया न कर। मैं रात को 12 बजे सोता हूँ, मेरी 4 बजे फ्लाइट है, मैं कैसे उठता हूँ? अलार्म पर उठ जाता हूँ, कैसे उठता हूँ? मुझे दर्द है, मुझे फिक्र है, मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी, अगली फ्लाइट ही मिलेगी, टिकट बहुत महंगा है, सफर का मसला है। जब अपने ऊपर फिक्र सवार होती है फिर आँख खुल जाती है, फिर तहज्जुद पढ़े जा सकते हैं, फिर तिलावत की जा सकती है। मैं खैर अर्ज कर रहा हूँ, मैं पूरी गुफ्तगू को समेटता हूँ। मैंने अर्ज किया, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, मुसलमान बनाया, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। अल्लाह ताला ने हमें दीन इस्लाम दिया। दीन इस्लाम बुनियादी तौर पर 5 चीज़ों का नाम है: एतकादात, इबादात, अखलाकियात, मुआशरात, मामलात। इनमें अहम तरीन अकायद 3 है। तौहीद अहम तरीन जो अकायद है, अकायद में बुनियादी अकायद 3 है। नंबर 1 तौहीद, नंबर 2 क़यामत, नंबर 3 नबुव्वत और रिसालत। अल्लाह ने आदम से लेके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 1.25 लाख कम बेश अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा, जिनका बुनियादी मकसद ये था मखलूक को खालिक से जोड़ें। आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आपके बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो चुके हैं, जिंदा हैं, आसमान पर है और कुर्ब क़यामत नाजिल होंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक वो दीन को नाफिज फरमाएं। और मजमुआ अंबिया ने 3 काम फरमाए: इशात दीन, दिफाए दीन, निफाज दीन। इशात फजाइल से है, दिफा दलाइल से है, निफाज ताकत से है। इसके लिए अंबिया अलैहिस्सलाम ने 4 काम फरमाए: तकरीर, तहरीर, मुनाजरा और जिहाद। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस है। इसका माना अब इशात दीन उलमा ने करना है, दिफाए दीन उलमा ने करना है, निफाज दीन उलमा ने करना है, तकरीर उलमा ने करनी है, तहरीर उलमा ने लिखनी है, मुनाजरा उलमा ने करना है, जिहाद उलमा ने करना है। किसी में ताकत है वो सारे काम करता है और किसी में सारे काम में ताकत नहीं करता, नहीं कर सकता। मैं बेहम्दिल्लाह ताला तहदीस बिन नेमत के तौर पे खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। हमने तकरीर भी की है, हमने तहरीर भी लिखी है, हमने मुनाजरा भी किया है, हमने जिहाद भी किया है और एक आध महीना नहीं साल हर साल तक किया है। मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है, मैंने किया है अल्हम्दुलिल्लाह। आलिम पैगंबर का वारिस, आलिम ने जो फिर काम करने, मैंने मजीद खुलासा निकाल के दे दिया है। आलिम ने 2 काम करने: नंबर 1 अल्लाह के दीन की तालीम, नंबर 2 अल्लाह के दीन की तबलीग। अल्लाह के दीन की तालीम उनको है जो तालिबीन है, उसको पढ़ाएंगे जो पढ़ना चाहता है। और अल्लाह के दीन की तबलीग ये गैर तालिबीन को है, जिसके अंदर तलब नहीं, उसको भी दीन समझाना है, उसको तक भी दीन पहुंचाना है, ये काम है। लेकिन अल्लाह के दीन की तालीम, अल्लाह के दीन की तबलीग का खुद आलिम को, मुझे और आपको फायदा तब होगा जब अल्लाह के दीन की तालीम अल्लाह के लिए होगी, अल्लाह के दीन की तबलीग अल्लाह के लिए होगी। और ये तब होगा जब अल्लाह से हमारा ताल्लुक होगा। और अल्लाह से ताल्लुक बनाना है तो कुछ वक्त हमें यौमिया की बुनियाद पर खलवत में लगाना पड़ेगा। और खलवत में हमने 4 काम करने हैं: नंबर 1 नवाफिल, नंबर 2 कुरान करीम की तिलावत, नंबर 3 अल्लाह ताला का जिक्र और नंबर 4 मुनाजात।
یعنی اللہ سے گڑ گڑا کے رو کے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، خاندان کے لیے، پوری امت کے لیے مانگنا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے بھی راضی ہو، اللہ آپ سے بھی راضی ہو۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من غضبک والنار۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا طیبا۔ اللہم 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 انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا پہلا دن ہے، 2 دن باقی ہے، یہ نشستیں جاری رہیں گی، آپ حضرات آخر تک تشریف رکھیں۔ میں انشاءاللہ مزید اس پر گفتگو کروں گا، طریقہ تعلیم کیا ہوتا ہے، طریقہ تبلیغ کیا ہوتا ہے، معلم کی صفات کیا ہیں، مبلغ کی صفات کیا ہیں، آپ نے کام کیسے کرنا ہے، آنے والے راستوں کو، رکاوٹوں کو دور کیسے کرنا ہے، اہل حق سے معاملات کیسے رکھیں، اہل باطل سے کیسے معاملات رکھیں، الزام تراشیوں کے ساتھ کیا کریں، اچھے حال میں کام کریں، یہ میں تفصیل سے جس حد تک ممکن ہوا بات کروں گا، کیونکہ ہمارا وقت بہت کم ہے، 3 دن گزرتے پتہ بھی نہیں چلنا اور باتیں پھر بھی رہ جانی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو دین کی مقبول خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اللہ ہمیں، ہماری اولاد کو، ہماری جان کو، ہمارے گھر کو، ہماری اولاد کو قبول فرما لے تو اللہ کی قسم یہ اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہوگا۔ اور اگر اللہ نے مجھے اور آپ کو محروم کر دیا تو کوئی نہیں جو خدا کے غضب سے میں بچا سکے، کوئی نہیں جو خدا کی جہنم سے میں بچا سکے۔ میں پھر یہ بات کہتا ہوں، اگر ہم کچھ کام کرتے ہیں، اگر ہمارا گھر استعمال ہوتا ہے، ہمارا مال استعمال ہوتا ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، خدا کا ہم شکر ادا کریں کہ یا اللہ تو نے ہمیں قبول کر لیا، اللہ تو نے ہمیں قبول کر لیا۔ الہی عبدک العاصی عطاکا مقرم بالذنوب وقد دعاکا۔ اللہ تیرا بندہ تیرے دربار میں آیا ہے، تر سے مانگتا ہے، اور آپ ذہن میں رکھو ان تطردنی فمن یرحمنی سواکا، خدا رد کر دے، کون ہے جو اللہ کے علاوہ ہمارے اوپر رحم کرے۔ کہ اللہ مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔